نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جمعہ کا دن تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قحط سالی ہو گئی، پانی کم ہو گیا، جانور مرنے لگے، کھیتی خشک ہونے لگی، آپ دعا فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی۔ دعا مانگتے ہی آسمان پر ایک پرندے کے برابر ایک بادل ظاہر ہوا اور وہ پھیل گیا اور برسنے لگا اور پورا ہفتہ برستا رہا۔ اگلے ہفتے پھر جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبے کے لیے کھڑے ہوئے۔ پھر وہی صحابی یا کوئی اور صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے پھر درخواست کی کہ یا رسول اللہ، بارش کی کثرت کی وجہ سے جانور بھی ہلاک ہو رہے ہیں اور فصلیں بھی ہلاک ہو رہی ہیں، چلنا پھرنا مشکل ہو گیا ہے، آپ دعا فرما دیں۔ آپ نے دعا فرمائی، اللہم حوالینا ولا علینا۔ اسی وقت وہ بادل چھٹ گیا اور مدینے سے دائیں بائیں چلا گیا اور مدینہ بالکل خالی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کے اندر تاثیر رکھی ہے۔ یقین کے ساتھ، اگر ہم یقین کے ساتھ اس دعا کو کریں گے، اللہ تعالیٰ اس بارش کو دائیں بائیں دے جائیں گے۔ اللہم حوالینا ولا علینا، 3 مرتبہ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ یہ بارش ختم ہو جائے گی۔ اللہم حوالینا ولا علینا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست نہیں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، دوسرے گھروں میں پیدا نہیں کیا کہ ہم کوئی کافر ہوتے، یہودی یا عیسائی ہوتے، بلکہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر تھے کہ ہمیں مسلمان تو بناتے لیکن کسی اور امت میں پیدا فرما دیتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں، حضرت نوح علیہ السلام کی امت میں، کسی اور امت میں پیدا فرما دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اور یہ امت بہت عظیم امت ہے، یہ تمام امتوں سے بہتر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا ہے کہ یہ سب سے آخر میں دنیا میں آئی ہے اور جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ اور ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی عطا فرمائے۔ آپ سب نبیوں میں سب سے افضل ہیں، تمام انبیاء کے آپ سردار ہیں، تمام انبیاء کے آپ امام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کے پاس، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ مکرمہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ ایک جانور سواری لے کر گئے جس کا نام براق ہے، اس پہ آپ سوار ہوئے اور وہ اتنا تیز رفتار تھا کہ جہاں تک قدم وہاں لگتا تھا جہاں انسان کی نگاہ پہنچتی ہے،
اور پھر بیت المقدس میں پہنچے. وہاں پہ تمام انبیاء علیہ السلام جمع تھے, سب بنا کے کھڑے ہوئے تھے. آپ تشریف لائے تو آپ سے کہا گیا کہ آپ آگے بڑھیے اور ان کو نماز پڑھائیے. تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور تمام انبیاء نے آپ کے ابتدا میں نماز پڑھی. اور پھر اس کے بعد واقعہ پیش آیا معراج کا. آپ اپنے بذات خود اپنے جسم اطہر کے ساتھ آسمانوں پہ تشریف لے گئے. پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان, کرتے کرتے ساتواں آسمان پہ پہنچ گئے. اور پھر وہاں پہ سدرۃ المنتہا پہ پہنچے کہ جس سے آگے کوئی مخلوق نہیں جا سکتے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے اور وہاں جا کر رک گئے کہ اب میں ایک پل بھی, میں ایک تھوڑا سا بھی آگے بڑھا تو اللہ تعالیٰ کی جو تجلی ہے وہ مجھے جلا کر راکھ کر دے گی. تو وہاں سے آپ آگے تشریف لے گئے, اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے. کیا باتیں ہوئی ان کے ساتھ, اللہ کے ساتھ, یہ اللہ جانتے ہیں, اللہ کے نبی جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابھی پیدا ہوئے تھے, چھوٹے تھے, اس وقت سے ہی آپ کو اللہ پاک کی رحمتیں برکتیں نازل ہونا شروع ہو گئی, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے. جیسے تمام انسانوں کے لیے آپ کو نبی بنایا ہے, ایسے ہی تمام عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنایا ہے. آپ مکہ مکرمہ میں تھے, آپ چھوٹے تھے, تو اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ دیہات سے لوگ آتے تھے اور مکہ مکرمہ سے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے, وہاں ان کی پرورش کرتے تھے, کچھ عرصہ وہاں رکھتے تھے اور پھر واپس چھوڑ کے چلے جاتے تھے. ایسے ہی قافلہ آیا, گھروں میں جانا شروع کیا, ہر گھر سے وہ بچہ لے رہے ہیں. جو مالدار تھے ان کے سب بچے تو انہوں نے لے لیے. حضرت حلیمہ یہ کمزور تھی, ان کی سواری کمزور تھی, اونٹنی کمزور تھی, اور ان کو کوئی بچہ نہیں ملا. آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ یہ آئی تو انہوں نے کہا کہ اسی بچے کو ہم لے جاتے ہیں. تو انہوں نے ساتھ والوں نے کہا کہ اس کا باپ موجود نہیں ہے, یہ یتیم ہے, یہاں سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا. انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ نہ ملے, لیکن خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ میں کسی بچے کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں. جیسے ہی انہوں نے اپنے ان کو گود میں لیا اور اونٹنی پر بیٹھی, اونٹنی جو پہلے بہت کمزور تھی, دبلی تھی, چل نہیں سکتی تھی اور چلنے میں بہت سست تھی, جیسے ہی آپ اس کے اوپر سوار ہوئے تو اس کی رفتار تیز ہو گئی اور وہ صحت مند ہو گئی اور وہ تیز تیز چلنے لگی. قافلے کی عورتیں کہتی ہیں, ارے حلیمہ تمہیں کیا ہوا, جب تم مکہ آ رہی تھی اس وقت تمہاری اونٹنی بہت پیچھے تھی, تم پیچھے رہ جایا کرتی تھی اور ہم انتظار کرتے تھے کہ تم آ کے ہمارے ساتھ ملو. آج الٹ ہو گیا کہ تم آگے آگے ہو اور ہم پیچھے پیچھے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے کر گئی. جب آپ تھوڑے بڑے ہو گئے تو پھر ان کے جو دودھ شریف بھائی تھے ان کے ساتھ آپ بھی بکریاں چرانے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے, اور جب وہ بکریاں دن بھر چراتے تھے شام کو واپس لے کر آتے تھے تو ان کا پیٹ خوب بھرا ہوا ہوتا تھا. اور جو باقی عورتیں تھیں ان کی بکریاں جب واپس آتی تو وہ خالی پیٹ آتی. تو وہ عورتیں اپنے بچوں سے کہتی کہ جہاں پہ حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں تم بھی وہیں چرایا کرو. تو وہ بچے کہتے کہ ہم تو اکٹھے ہی بکریاں چراتے ہیں, اب پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ہماری بکریوں کے پیٹ خالی رہتا ہے اور حلیمہ کے بکریوں کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے بلکہ ابھی آپ بچے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتیں برکتیں نازل کرنا شروع فرما دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خوشبو آیا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے گزرتے تھے
تو بعد میں گزرنے والوں کو محسوس ہو جاتا تھا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہاں سے گزرے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے تو جب وہ اپنے گھر پہ جاتا تو وہ اس کی ماں محسوس کرتی تھی کہ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر اپنا دست شفقت پھیرا ہے، اس میں خوشبو آتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، گرمی کا موسم تھا، آپ کے جسم سے پسینہ بہہ رہا تھا، تو یہ خاتون اٹھی اور انہوں نے آپ کے پسینے کو جمع کرنا شروع کر دیا، ایک بوتل میں ڈالنے لگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی تو آپ نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے گھر میں مشک اور عنبر ہوتا ہے لیکن اس کی خوشبو اس پسینے سے کم ہے، تو ہم چاہتی ہیں کہ اس پسینے کو اپنے پاس رکھیں اور اس عنبر میں اور مشک میں اس کو شامل کریں تاکہ اس کی خوشبو زیادہ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے رحمت للعالمین بنایا۔ عالمین میں نباتات بھی داخل ہیں، جمادات بھی داخل ہیں اور حیوانات بھی داخل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تشریف لے گئے، قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ دور تشریف لے جاتے تاکہ پردے میں آپ قضائے حاجت کریں۔ اب وہ ایسی جگہ تھی کہ وہاں پہ پردے کی کوئی جگہ نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ کھڑے ہو گئے تو دور وادی کے کنارے پہ ایک درخت تھا، وہ وہاں سے چلنا شروع ہوا اور زمین کو چیرتا چیرتا آپ کے پاس آیا اور وہاں اس نے پردہ کیا، آپ نے اپنی ضرورت کو پورا کیا اور وہ پھر واپس چلا گیا۔ ایک مرتبہ وفد آیا اور عجیب قسم کا وفد، نہ اس سے پہلے کبھی آیا نہ اس کے بعد کبھی آئے گا، کہ 100 بھیڑیے اکٹھے ہو کر آپ کے پاس آئے اور ان میں سے ایک متکلم، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر رہا ہے کہ اے اللہ کے نبی، ہم اکٹھے وفد بن کر آپ کے پاس آئے ہیں یہ درخواست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے خوراک بکریوں میں بنائی ہے، لیکن آج صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کے اتنے اعمال ہیں، اتنے اچھے ہیں کہ ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم ان کی بکریوں کو اٹھا کے لے جائیں اور ان کو ہم تکلیف پہنچائیں۔ آپ ان سے یہ فرمائیے کہ یہ آپس میں مل کر ایک بکری ہمیں دے دیا کریں، ہم سب مل کر ایک بکری پہ گزارا کر لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے عرض کیا، اپنے صحابہ سے فرمایا کہ کیا تمہیں یہ معلوم ہے کہ یہ بھیڑیا کیا کہہ رہا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم تو نہیں جانتے یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے سارا قصہ ان کو سنایا اور پھر فرمایا کہ میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک بکری ہمیں دے دیا کریں، تو اس میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر تو حکم ہے تو ہم دے دیں گے، اور اگر حکم نہیں ہے، یہ مشورہ ہے، تو پھر ہم کوئی بکری ان کو نہیں دیں گے، کیونکہ ہم محنت سے ان کو پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، پھر ان کو بیچ کر اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، تو ہمارا دل نہیں گوارا کرتا ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے ان کو دیں، وہ اپنا داؤ لگائیں، ہم اپنی حفاظت کریں، جس کا مقدر ہوگا وہ اس کو مل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے 100 اونٹ کی قربانی دی تھی، 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے تھے۔ تو کچھ اونٹ دور کھڑے ہوئے تھے، 6-7 اونٹ دور کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کر رہے ہیں، نحر کر رہے ہیں، تو وہ بھاگے آئے اور آ کر اپنی گردن کو آپ کے سامنے جھکا دیا کہ ہم نے ذبح ہونا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ذبح ہوں۔
تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ جا رہے تھے، پانی کم پڑ گیا، قافلہ زیادہ، اب اس میں ضرورت ہے نماز پڑھنی ہے، وضو کرنا ہے، استنجا کرنا ہے اور پانی کو پینا ہے، پانی کم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا جو کہ ایک برتن کے اندر تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا دست مبارک داخل کر دیا تو اس میں سے پانی نکلنے لگا۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کی انگلیوں کے درمیان سے ایسے پانی نکل رہا تھا جیسے کہ پانی پھوٹ رہا ہو اور تیز بہنے والا چشمہ ہوتا ہے، اس طرح سے پانی نکل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو بھیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء، تو آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے جو کچھ ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ سارے کے سارا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اور اس کے علاوہ مزید بھی عطا فرمایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہے، 23 سال آپ نے محنت فرمائی اور اس کے بعد آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، دنیا سے آپ تشریف لے گئے۔ اب یہ جو چیزیں تھیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یتیم نہیں چھوڑا، بلکہ اس امت کو ایسے اعمال دے کر گئے ہیں، ایسے طریقے بتا کر گئے ہیں کہ اگر یہ امت ان اعمال کو، ان طریقوں کو اختیار کرے گی تو وہ برکتیں، رحمتیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی وہ اس امت پر بھی نازل ہوں گی۔ ان اعمال میں سب سے پہلی چیز دعوت ہے۔ پہلے جتنے بھی نبی آئے ان سب کے ذمہ کا فرض تھا کہ وہ اپنے قوم کو، اپنے امت کو دعوت دیں، اللہ کی طرف بلائیں، آخرت کی طرف بلائیں، نیک اعمال کی ان کو دعوت دیں، برے اعمال سے ان کو روکیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے ذمہ بھی یہ کام ہے۔ ہر وہ شخص کے جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت کے کام کو کرے۔ ایک آدمی ہے وہ بوڑھا ہو گیا اور اس کے 4 بچے ہیں، وہ بیمار ہو گیا، پہلے جوان تھا، صحت مند تھا، وہ بھاگ دوڑ کرتا تھا، کام کاج کرتا تھا، اپنی ضرورت بھی پوری کرتا تھا، بچوں کی بھی کرتا تھا، اب وہ کمزور ہو گیا، بیمار ہو گیا، تو اب اس کے 4 بیٹے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے باپ کی خدمت کریں۔ اب ان بیٹوں میں سے جو بیٹا اپنے باپ کی خدمت کرے گا وہ بہت خوش قسمت ہے، لیکن اگر کوئی بیٹا باپ کی خدمت نہیں کرتا تو وہ اس ذمہ داری سے خارج نہیں، وہ اس ذمہ داری سے باہر نہیں۔ ایسے ہی جو بھی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت کے عمل کو کرے، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑے، لوگوں کو دنیا سے کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعت کی طرف لے کر جائے۔ لوگوں کو دنیا کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ کرے۔ پھر جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ پاک نے مدد فرمائی تھی، تو جو امت کے جو لوگ اس دعوت کے کام کو کریں گے اللہ تعالیٰ کے مدد و نصرت ان لوگوں کے ساتھ بھی ویسے ہی ہوگی جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوئی کہ وہ غریب تھے، ان کے قوم غریب تھی، لیکن وہ اپنے اعمال پر مضبوط ہو گئے، اپنی عبادت کو ٹھیک کیا، اپنی نماز کو ٹھیک کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو غالب کر دیا، فرعون کو سمندر میں ڈبو دیا اور ان کو غالب کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم کو دعوت دیتے تھے، ان کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، مختلف بہانوں سے ان کو بلاتے تھے، مختلف بہانوں سے ان کو سمجھاتے تھے، وہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم وہ بتوں کی عبادت کیا کرتی تھی. انہوں نے بت خانے بنائے ہوئے تھے, اس میں بت رکھے ہوئے تھے. یہ بت جو ہے وہ صحت کے لیے ہے, یہ بت بارش کے لیے ہے, یہ بت فلانی حاجت کو پورا کرنے کے لیے ہے. ہر حاجت کا الگ الگ بت بنایا ہوا تھا. تو ایک موقع ایسا ہے کہ ساری قوم کسی میلے کے لیے, کسی جشن کے لیے اکٹھی ہو کر باہر چلی گئی. آپ اس کے بت خانے میں داخل ہوئے اور داخل ہو کر بتوں کو سب کو توڑ دیا. کسی کے ٹانگ توڑ دی, کسی کا ہاتھ توڑ دیا, کسی کا سر کاٹ دیا, کسی کو الٹا پھینک دیا. اور جو ان میں سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے پر کلہاڑی کو رکھ دیا. اور وہ جو قوم واپس آئی اور آ کر انہوں نے اپنے معبودوں کا حال دیکھا کہ جن کی زندگی بھر عبادت کرتے آئے, ہمارے آبا و اجداد جن کی عبادت کرتے تھے, جن کی عبادت پر ہمارے آبا و اجداد نے بہت تاکید کی تھی, اس کا یہ کیا حال کر دیا. تو ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دینے کا موقع مل گیا. اب وہ ان کو سمجھانے لگے کہ دیکھو یہ تمہارے معبود ہیں, یہ تمہاری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں,